بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا دوست احمد نور اور آپ دیکھ رہے ہیں نور چینل۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، جو نئے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ کی طرف پہنچ سکے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت۔ سورۃ اخلاص، اس کی 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں اور سورۃ نمبر 112 ہے۔ اگر ہم کو سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے کا شرف حاصل ہو تو ہمیں 470 نیکیاں ملے گی۔ شان نزول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ عرب میں اس وقت یہودیوں کی بہت ساری قسمیں تھیں، ان میں سے ایک تھے دہریہ مشرک۔ یہ ایسے مشرک تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر تھے۔ تو یہ آتے ہیں اور حضور سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تخلیق کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کس نے تخلیق کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور آپ کو بہت پریشانی ہوئی۔ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور سورۃ اخلاص پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے اللہ نے یہ سورۃ مبارکہ آپ پہ نازل فرمائی ہے۔ تو فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں۔ یہ شان نزول ہو گیا اور فضیلت کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کو دیکھا مسجد قباء شریف میں جماعت کے آخر میں سورۃ اخلاص پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا سورۃ اخلاص کی محبت نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور کی معیت میں مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو احد ہے، تو صمد ہے، تو لم یلد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کا وسیلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرمائے گا، اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ امام راضی میں تفسیر کبیر میں ذکر کیا کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے تشریف لے کے آتے ہیں۔ جبریل امی حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور یہ ابو ذر ہے نا؟ حضور نے فرمایا کیا تم ملائکہ یعنی سارے فرشتے ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبریل امی کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ یہاں سے زیادہ تو وہاں مشہور ہیں، یعنی دنیا سے زیادہ یہ آسمانوں پہ مشہور ہیں۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیسے، یہ مرتبہ، یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی ہے ان کو؟ جبریل امی نے عرض کیا حضور ایک تو یہ کہ یہ اپنے آپ کو دل میں بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ کثرت کرتے ہیں۔ دیکھا دوستو آپ نے کہ سورۃ اخلاص کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی نے اس کو روایت کیا کہ ایک آدمی نے حضور سے تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجا کرو، اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ تو فرمایا کہ اس آدمی نے حضور کے اس فرمان پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عطا کیا، اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھی فائدہ دینے لگا۔ دوستو آپ توجہ سے سنیں کہ سورۃ اخلاص چیز کیا ہے۔ اللہ پاک نے دیکھنے میں تو یہ بالکل چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اللہ پاک نے مشرکین کا اس کے اندر رد کیسے فرمایا۔
میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو جماعت میں سورۃ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بخش دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب مرتے وقت سورۃ اخلاص پڑھے گا وہ قبر میں جلے گا بھی نہیں، قبر اس کو دبائے گی بھی نہیں، اور فرشتے اس کو پروں پہ اٹھاتے ہوئے حتیٰ کہ اس کو پل صراط پار کرا کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اس کو شیطان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس سے برائی نہیں کرا سکے گا۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور پسند اگر آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کریں، جتنی دیر شیئر ہوتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جتنے دوست اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو آپ چاہے ہم میں سے کوئی دنیا سے چلا بھی جائے ہم کو ثواب اس کا ملتا رہے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔